ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ جو علم والے ہوتے ہیں، جنہوں نے علم میں ترقی کی ہوتی ہے، علم حاصل کیا ہوتا ہے، ان میں بہادری آتی ہے۔ اتحاد بہادری پیدا کرتا ہے، علم بہادری پیدا کرتا ہے، اور بہادری کا اور علم کا روب پڑتا ہے لوگوں کے اوپر۔ اتحاد ہو اور علم ہو اور بہادری ہو، چیلنجز کو فیس کرنے کا مادہ ہو۔ اگر یہ چیزیں کسی قوم میں مجموعی طور پہ پائی جاتی ہیں، وہ قوم دنیا کی لیڈر بنتی ہے، اور اس سے باقی سب لوگ ڈرتے ہیں، ان سے جنگ کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، ایسی قوموں سے۔ تو رول یہی ہے، لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ رول یہی ہے، لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں میں جب یہ آیات نازل ہوئیں، اور اس کے بعد تک بھی، جب تک مسلمانوں میں اتحاد رہا، جب تک مسلمان علم حاصل کرتے رہے، جب تک مسلمان چیلنجز کو فیس کرنے کا حوصلہ رکھتے رہے، ان کی بہادری کی دھاک دنیا پر بیٹھی رہی، کوئی مسلمانوں کو ہرا نہ سکا۔ حقیقت ہے، کوئی اس میں شک ہی نہیں۔ نہ روم ہرا سکا، رومن لیجنریز، سوچیں ذرا، دنیا ڈرا کرتی تھی رومن لیجنز کے نام سے۔ ایران کی فوج، مصر، کوئی نہ ہرا سکا مسلمانوں کو۔ لیکن جب مسلمان آپس میں پھٹنے لگ گئے، جب مسلمان جاہل ہو گئے، ان کا علم کا دائرہ جو ہے وہ آسکر ایوارڈز تک محدود ہو گیا، اور فیشن میگزینز تک ان کا مطالعہ محدود ہو گیا، اور جب مسلمان احساس کمتری کا شکار ہو گئے، کسی چیلنج کا مقابلہ نہ کر سکے، تو ان میں سے بہادری نکل گئی، بزدل ہو گئے مسلمان، تو ان کا روب ختم ہو گیا، جو چاہتا ہے ان کو ہرا دیتا ہے۔ اس لیے کہ آپس میں لڑ رہے ہیں نا مسلمان، آپس ہی میں ایک دوسرے کے دشمن ہوئے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے گلے پکڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے گریبان کھینچ رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قومیں جو آج متحد ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو دبا لیا، سبجوگیٹ کر لیا۔ تو اللہ کی سنت نہیں بدلتی۔ قرآن میں آیا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ کے طریقے کو تبدیل ہونے والا۔ اللہ کا طریقہ ایک ہی رہتا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ نہیں بدلتا۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمان چونکہ مسلمان ہیں، چونکہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، اب وہ آپس میں لڑیں، وہ جھگڑیں، وہ پیپل کانشیس ہو جائیں، ان میں تقویٰ ختم ہو جائے، وہ پڑھنا لکھنا چھوڑ دیں، اسکولاسٹک کرائسس پیدا ہو جائے ان کے اندر، بزدل ہو جائیں، تب بھی ان کو فتح ملے گی۔ یہ زوم تھا مسلمانوں کو اپنے بارے میں کہ کچھ بھی ہے، کچھ بھی ہیں، بہرحال مسلمان ہیں، ہمیں تو کافر شکست دے ہی نہیں سکتے۔ کولونیلزم کے دور میں ساری خوش فہمیاں دور ہو گئیں، اور جو بچی کچی خوش فہمی تھی وہ اسرائیل کے وجود کے بعد ختم ہو گئی۔ کیسے شکست پہ شکست دی ہے اسرائیل نے مسلمان ملکوں کو۔ اتنے بڑے بڑے عرب ممالک ہیں، اتنا سا وہ چھوٹا سا ملک ہے، چلیں اس کے پیچھے کچھ بھی ہے، چاہے اس کے پشت پر امریکہ ہے، چاہے یا اس کے پشت پر یورپ ہے، لڑنے والے تو وہ یہودی ہیں نا، فوجی تو ان کے یہودی ہیں، بنی اسرائیل ہیں۔ کیا انہوں نے شکست دی ہے عربوں کو؟ دیکھیں، اسی لیے جب شراب اور شباب میں قومیں ڈوب جاتی ہیں تو ان میں تو بٹن دبانے کی بھی ہمت نہیں بچتی، اتنا بھی نہیں کر سکتے وہ کہ بٹن ہی دبا دیں۔ وہ ایک شعر بھی آتا ہے کہ امت کا عروج و زوال ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ جب امت عروج پر جا رہی ہوتی ہے تو ہتھیار پہلے ہوتے ہیں، وہ ہتھیار اٹھانے کے عادی ہوتے ہیں نا، اور جب زوال آتا ہے امتوں کے اوپر تو طاؤس اور رباب، پھر وہ گٹار بجائیں گے، پھر وہ پیانو کانسرٹس کریں گے، پھر ان کو ناچ دیکھنے ہوں گے، اور ورلڈنگ درویشز کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوں گے۔ یہ ان کا معاملہ بن جاتا ہے۔ بزدلی کے ساتھ عیاشی ضرور آتی ہے، یا عیاشی کے ساتھ بزدلی، دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ اس کو سافٹنس کہتے ہیں نا، سافٹنس۔ یہ ان چیزوں سے جو ہے نا، تبھی اللہ نے روکا ہے کہ یہ تم عورتوں کی طرح بن جاؤ گے، یہ سونا پہن کے اور گلے میں چینیں ڈال کے جب تم ناچو گے گٹار اٹھا کر، تو تم کیا جنگ کرو گے اے مسلمانوں؟ ہم پوچھیں اپنے مردوں سے آج کہ تم جنگ کے قابل ہو؟ تم جو ناچتے ہو ڈسکوز کے اندر جا کے، اور تمہاری کمریں جو ہیں وہ بمشکل تمہارے گٹار کا وزن اٹھاتی ہیں، تو تم کیا ہتھیاروں کے وزن اٹھاؤ گے؟ جب تم کنسرٹس ہی کے اندر مست اور ٹن ہو جاتے ہو بالکل، تم کیا جنگ میں جا کر کھڑے ہوگے؟ اور یہ مجھے بتائیں کہ یہ ایسے مرد بنانے کی ذمہ داری کس پر آتی ہے؟ کیا عورتیں بے نیاز رہ سکتی ہیں؟ ہم بیچاری عورتیں بے نیاز نہیں رہ سکتی، ان کو الزام شیئر کرنا ہوگا، بالکل قصور ہے ان کا۔
ایسا اپنے مردوں کو انہوں نے اٹھایا. ہر مرد بہرحال عورت کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے نا, عورت کا دودھ پیتا ہے, عورت پالتی ہے. تو جب بنیاد بگڑنے لگتی ہے تو آگے عمارت کو کیا برا کہے انسان. بنیاد جب اتنی کمزور ہے تو پھر عمارت تو کمزور ہوگی. تو یہ عورتوں کی تعلیم بھی بہت ضروری ہے اگر ہم نفاق سے بچنا چاہتے ہیں تو. آگے فرمایا کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم. یہ انہی لوگوں کی مانند ہیں جو ان سے تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہ ذکر جو آ رہا ہے یہاں پر کہ مثال ان کی یعنی بنو نذیر کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جو ابھی جن کا کہ برا انجام گزرا ہے. اس سے مراد مشرکین عرب ہو سکتے ہیں جن کے ساتھ جنگ بدر ہو چکی تھی, یا بنو قینقاع ہو سکتے ہیں جن کا کہ برا انجام ہوا تھا. ان دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتے ہیں. اپنی حرکتوں کا وبال چکھا, دنیا میں بھی رسوائی ہوئی اور مارے گئے اور ملک بدر ہوئے, جلا وطن ہوئے, ایگزائل میں چلے گئے, اور آخرت کا عذاب تو باقی ہے. اب یہاں مثال آگے بیان کی جا رہی ہے کہ جو منافق ہوتے ہیں کس قسم کے ساتھی ہوتے ہیں. فرمایا کمثل الشیطان, ان کی مثال شیطان جیسی ہے. یہ ان کون ہیں؟ منافق. ان کی مثال شیطان جیسی ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر. جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تجھ سے بری و ذمہ ہوں, مجھ کو تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے. شیطان کہتا ہے مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. تو اللہ سے ڈرتا ہے, گناہوں سے نہیں ڈرتا. تو یہ کہے جانا کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں, ہم اللہ سے ڈرتے ہیں, اور پھر گناہ نہ چھوڑنا, یہ تو شیطانیت ہے, یہ انسانیت نہیں ہے. انسان جب اللہ سے ڈرتے ہیں تو وہ گناہ چھوڑ دیتے ہیں. شیطان اپنے اس دعوے کے اندر بھی جھوٹا ہو گیا اپنے عمل کی وجہ سے. اس کا عمل اس کے قول کو جھٹلا رہا ہے. قول اور عمل میں تضاد ہے, ڈسکرپنسی ہے. اگر واقعی ڈرتا اللہ سے تو اللہ کی نافرمانی نہ کرتا. منافق کا معاملہ بھی یہی ہوتا ہے. منافق کے قول میں اور منافق کے عمل میں تضاد ہوتا ہے, کنٹرڈکشن ہوتا ہے. کہتا کچھ ہے لیکن اس کا عمل اس کی باتوں کو سپورٹ نہیں کرتا. کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے نہ رسول کی. تو یہ شیطان اس طرح انسان کو شہ دیتا ہے, چڑھاتا ہے کہ گناہ کرو گناہ کرو. زین لہم الشیطان اعمالہم, اتنے خوبصورت خوبصورت گناہ کر کے دکھاتا ہے, گناہوں کو اتنا مزین کرتا ہے. قیامت کے دن جب انسان اپنے گناہوں کا انجام دیکھے گا, شیطان تو صاف اس کو چھوڑ کے الگ ہو جائے گا. کہہ دے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھے بلیم مت کرو, اپنے آپ کو بلیم کرو. میں نے تو صرف تم کو پکارا تھا, تم خود ہی دوڑے چلے آئے میری پکار پر. تو جو شیطان حرکتیں کرتا ہے انسانوں کے ساتھ, وہی منافق کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ. جو شیطان اپنے دوستوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہی منافق اپنے دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں. ان منافقوں ہی نے بنو قریظہ کو, بنو نذیر کو شہ دلائی. اللہ کے رسول کے خلاف اکسایا, بھڑکایا. بدی کو اور برائی کو اور نافرمانی کو اور ڈیفائنس کو غیرت اور بہادری اور کانفیڈنس کا نام دیا. اتنے خوبصورت خوبصورت ٹائٹلز دیے. نافرمانی کو آزادی کا نام دیا, پرو چوائس, میری مرضی. انڈیپینڈنس کا نام دیا. خوب مزین کیا گناہوں کو, اور یہودی ان کی باتوں میں آ گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ جان کا, مال کا, عزت کا, دنیا اور آخرت کا اور ایمان کا ہر چیز کا زبردست نقصان اٹھایا. سب غلط چوائسز کر لیں انہوں نے. اس میں بھی آپ دیکھیں, آئرنی دیکھیں, اس کو ہم کہتے ہیں قدرت کا انصاف. یہودیوں نے کن کی وجہ سے بے عزتی اٹھائی؟ منافقوں کی وجہ سے نا, اس لیے انہوں نے سکھایا پڑھایا. اب اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. ہوا یہ کہ یہودیوں ہی کے سکھانے پڑھانے, ان کی صحبت میں رہنے, ان کی بات ماننے کی وجہ سے یہ لوگ ایمان سے نفاق کی طرف آئے تھے. منافق یہودیوں ہی نے شہ دی تھی نا, انہوں نے بگاڑا تھا. یہودیوں کے سکھانے پڑھانے پر یہ بیچارے ایمان کی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے.
مسلم کو بجائے مومن بننے میں مدد دیتے، مسلم کو یہ منافق بننے میں مدد دینے والے لوگ تھے. ان کی آخرت برباد کی. ان کے اندر جھوٹ اور دھوکہ اور وعدہ خلافی جیسی صفات کو، ان ٹریٹس کو ان یہودیوں ہی نے تو پروان چڑھایا. اور اس لیے چڑھایا تاکہ یہ ٹرن کوٹس بن جائیں، ٹریٹرز بن جائیں، غدار بن جائیں. دراصل یہ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دہی کریں، یہ مسلمانوں کے ساتھ جھوٹ بولیں، یہ مسلمانوں کے ساتھ وعدہ خلافی کریں تاکہ یہ ہمیں فائدہ پہنچیں. اسی لیے ٹرین کیا تھا نا یہ منافقوں کو یہودیوں نے، تاکہ خود ان سے وہ فائدہ حاصل کر سکیں. لیکن جو گڑھا دوسروں کے لیے کھودا، اللہ تعالیٰ نے اس گڑھے میں ان یہودیوں ہی کو گرا دیا. بجائے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچتا منافقوں سے، خود یہودیوں نے سب سے زیادہ نقصان اٹھایا منافقوں کی وجہ سے. ان کے شر کا یہ خود شکار ہو گئے. تو یہ برے دوست، یہ بری صحبت انسان کو برباد کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے بالکل. ایسی دوستیوں کے بارے میں یہاں بتا دیا گیا کہ یہ دوستیاں بظاہر فائدہ مند نظر آتی ہیں، دراصل انتہائی نقصان دہ ہوتی ہیں. جو حال منافق کی دوستی کی وجہ سے یہودیوں کا ہوا، یا یہودیوں کی دوستی کی وجہ سے منافقوں کا ہوا، وہی حال انسان کا ہوگا شیطان سے دوستی کرنے کی وجہ سے. شیطان کی دوستی بظاہر فائدہ مند نظر آتی ہے، لیکن جب یہ کانٹوں بھری فصل کاٹنے کا وقت آئے گا، اس وقت یہ شیطان اور شیطان کا ولی دونوں سخت دشمن ہو جائیں گے آپس میں ایک دوسرے کے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ زخرف میں، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ قَرِينٌ. جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہی اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور وہ بری بری باتوں کے مشورے دیتا ہے، وہ گناہ خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ، لائف سٹائل چوائس کے نام پہ، کانفیڈنس کے نام پہ، بولڈ ہونے کے نام پہ، کول ہونے کے نام پہ، جو ٹرمینالوجی استعمال کرنا چاہیں، ایسے ٹائٹلز لگا لگا کے وہ لوگوں سے گناہ کروا لیتا ہے. لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سخت دشمن ہوں گے ایک دوسرے کے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ زخرف میں، الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. اس دن سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، سوائے متقیوں کے. متقی جو دنیا میں اللہ کے نام پر جڑے تھے، آخرت میں بھی وہ اللہ کے نام پر محبت رکھیں گے. غلط کمپنی ہو، غلط صحبت ہو، برے دوست ہوں، نیکی کرنا بڑا ہی دشوار ہو جاتا ہے. اور شیطان تو چاہتا ہے کہ انسان برے لوگوں کی صحبت میں اٹھے بیٹھے، اور یہ برائیوں کو خوبصورت بنا بنا کر دکھاتا ہے. امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس. تلبیس ہم نے پڑھا ہے نا، تلبس الحق بالباطل، کہ تم حق اور باطل کو گڑبڑ مت کرو. تو یہ ہے تلبیس ابلیس. ابلیس کیا کرتا ہے؟ برائیوں کو خوبصورت لباس پہنا دیتا ہے. تلبیس ملبس کر دیتا ہے، مراد کیا ہے؟ کنفیوژن کریٹ کر دیتا ہے، کوٹنگ کر دیتا ہے، شوگر کوٹنگ کر دیتا ہے زہر کے اوپر. تو تلبیس ابلیس کتاب کا نام ہے، کبھی ملے آپ کو تو آپ ضرور پڑھیے گا، بازار میں اویلیبل ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ شیطان ابن آدم سے چند کام کروانا چاہتا ہے تاکہ اس کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے. سب سے پہلے تو کفر اور شرک کروانا چاہتا ہے. جو لوگ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، وہ شیطان کی فوج میں شامل ہو جاتے ہیں، حزب الشیطان بن جاتے ہیں. اگر یہ نہیں کروا سکتا تو پھر دوسری جو کوشش کرتا ہے شیطان، وہ ہے بدعت. بدعت کا ارتکاب کروا لے. بدعت جو ہے وہ شیطان کو بدکاری اور نافرمانی سے زیادہ مرغوب ہے، اس لیے کہ بدعت دین کی بنیادیں ہلا دیتی ہے. شرک اور کفر کا تو احساس ہو جائے کہ گناہ ہے، توبہ کر لے. بدعت کا تو احساس بھی نہیں ہوتا کہ گناہ ہے، نیکی سمجھ کے کرتے چلے جاتے ہیں، توبہ بھی نہیں کرتے. اب اگر وہ بدعت بھی نہیں کروا سکتا، پھر وہ مختلف کبیرہ گناہوں کی دعوت دیتا ہے. اور کبیرہ گناہوں کی دعوت کس کو دیتا ہے؟ عوام کو نہیں، علماء کو سب سے زیادہ. اس کو بہت پسند ہے شیطان کو کہ عالموں کو کبیرہ گناہوں کے اندر ملوث کر لے. ایسے لوگ جن کو کہ لوگ فالو کرتے ہوں. اور جب عالم کبیرہ گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں تو لوگ ان سے متنفر ہو جائیں گے، لوگ ڈس ایلیوژن ہو جائیں گے، ڈس اپوائنٹڈ ہو جائیں گے. اس لیے کہ عام طور پہ لوگوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے
کہ وہ علم سے زیادہ عالم کو دیکھتے ہیں، وہ کیا کہہ رہا ہے سے زیادہ کون کہہ رہا ہے کو دیکھتے ہیں. اور اگر کوئی عالم گناہوں کے اندر پڑ جائے تو لوگ دین چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں لو جب دین پڑھانے والے ایسے ہیں تو پھر کیا فائدہ دین پر عمل کرنے کا، ہم بھی نہیں کرتے. آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں داڑیاں رکھ کے دھوکہ دیتے ہیں، ہم داڑھی نہیں رکھتے. نماز پڑھتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے. ہو جاتا ہے نا. اب وہ اسٹیٹمنٹ ان کا کس کیٹیگری کا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن شیطان بہرحال اس طرح ایک عالم کا شکار کر کے کتنے ہی لوگوں کو شکار کر لیتا ہے آٹومیٹکلی. ہم اردو کہاوت میں کہتے ہیں ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. عربی کی کہاوت ہے ذلت العالم ذلت العالم. ایک عالم کے ہلنے سے ایک عالم ہل جاتا ہے، دنیا ہل جاتی ہے. تو وہ پہلے گناہ کرواتا ہے عالموں سے، یہ کوشش کرتا ہے، پھر اس عالم کے گناہوں کو مشہور کروانے کی کوشش کرتا ہے. اور اس کو شیطان کو وہ لوگ اتنے پسند ہیں جو کہ عالموں کی برائیاں دوسروں کے سامنے کھول کھول کر بیان کریں، عالموں کے عیب، عالموں کے گناہ کھول کھول کر بیان کریں. تو جو عالموں کی برائیاں کرتے ہیں دراصل وہ شیطان کے ساتھی ہیں. جتنے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں اپنے عالموں کی کتنی قدر کرتے ہیں. کوئی کمزوری انسان ہونے کے ناطے ان میں ہوتی ہے، کیسے پردہ ڈالتے ہیں. لیکن جب قوموں پر زوال آ جاتا ہے تو وہ اپنے عالموں کو بیش کرنے میں لطف محسوس کرتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں. چن چن کے عالموں کی برائیاں نکالتے ہیں. نہ صرف نکالتے ہیں بلکہ خوب شہرہ کرتے ہیں. نہ صرف شہرہ کرتے ہیں بلکہ کتابوں پر کتابیں لکھتے ہیں. اس سے ایک بات یاد آتی ہے، کسی نے ایک کتاب بھیجی، اتنی موٹی کتاب تھی. جب وہ کتاب لی اور دیکھی، میں کہا اچھا دیکھیں کیا لکھا ہے. پوری اتنی موٹی کتاب صرف مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی برائیوں پر تھی. چن چن کے اخباروں کی کٹنگز، اتنی اتنی سی چیزیں پیسٹ کی ہوئی اس کے اندر، اور جوڑ جاڑ کے انہوں نے چیزیں، اور کنکلوژن 2+2 ایڈ کیا ہوا، یہ کر کے انہوں نے اتنی کتاب صرف ان کی برائیوں پر لکھی تھی. تو یہ کیا اجر کمایا؟ کوئی اجر کمایا انہوں نے یہ کام کر کے؟ تو ہم اس طرح جب علماء کی ٹانگیں گھسیٹیں گے، ان کا مقام مرتبہ گھٹائیں گے لوگوں کے سامنے، تو کیا ہوگا؟ عوام اس سے بھی زیادہ بد ہو جائیں گے. تو یہ کام مسلمانوں کو زیب بالکل نہیں دیتا کہ ہم اپنے علماء کی برائیاں کریں. ہمیں یہ چیز زیب نہیں دیتی. اگر اللہ نہ کرے آپ کے سامنے کسی عالم کی کوئی خرابی آ بھی جاتی ہے، آپ اس کو ڈھانک دیجئے، چھپا دیجئے. جب عام مسلمان کی برائی کمزوری ڈھانکنے پر اتنا اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس انسان کی برائیاں ڈھانپے گا جس نے دوسروں کے عیب ڈھانپے، تو اگر عالم کی برائی کو آپ نے چھپا لیا تو آپ کو کتنا اجر ملے گا قیامت کے دن. تو جب عالم لوگوں کی نظروں سے گر جاتے ہیں تو اسلام کا جو مشن ہے اس کی اہمیت کو، اس کے ساکھ کو بٹا لگتا ہے. ایک شخص کی ریپوٹیشن خراب کیا ہوتی ہے؟ سارے اسلام کی عزت پر بٹا لگ جاتا ہے. تو بہت پسند ہے شیطان کو یہ کام، علماء کی برائیاں، ان کے عیب، ان کی کمزوریاں ڈسکس کی جائیں اور پروپیگیٹ کی جائیں، کتابیں لکھی جائیں اور لوگوں کو بتایا جائے کہ اس عالم کی بات مت سننا، اس عالم کی بات مت سننا. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو صغیرہ گناہ کرواتا ہے لوگوں سے. بہت سارے صغیرہ گناہ کروا لیتا ہے. ڈھیر صغیرہ گناہ ہو جائیں وہ بھی ہلاک کرنے کے لیے کافی ہو جائیں گے. دنیا ہی کی مثال آپ دیکھ لیں کہ شیر کے حملے سے کتنے مرتے ہیں اور بیکٹیریا کے حملے سے کتنے. سائز میں کون چھوٹا ہے؟ شیر کے بیکٹیریا. بیکٹیریم تو نظر بھی نہیں آتا نا. لیکن شیر کا حملہ تو ہم میں سے کسی پر نہیں ہوا، لیکن بیکٹیریا کے حملوں کا ہم سب شکار ہو چکے ہیں. بیمار کر دیتی ہے وہ چیز. تو صغیرہ گناہوں سے بھی بچنے کی بہت ضرورت ہے. کبیرہ گناہ نہیں کروا سکتا شیطان تو ڈھیر صغیرہ گناہ کرواتا ہے. پھر اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، صغیرہ گناہ بھی زیادہ نہیں کروا سکتا، تو پھر کیا کرتا ہے؟ ایسی چیزوں میں مصروف کرتا ہے جو مباح ہیں، جائز ہیں، نہ گناہ ہیں نہ ثواب، ان میں مصروف کر دیتا ہے. وقت کو ضائع کرنے والی چیزیں اتنا بزی کر دیتا ہے کہ زیادہ اہم کام کے لیے وقت ہی نہیں بچتا. مثال کے طور پہ کھانا پکانا مباح ہے، صفائی کرنا مباح ہے، کپڑے پہننا، کپڑے سلوانا، یہ سب مباح ہے. ان میں اتنا بزی کر دیتا ہے، اتنا مصروف کر دیتا ہے کہ جو دین کو اس وقت جن کاموں کی، جس ایفرٹ کی ضرورت ہے اس کے لیے وقت ہی نہیں بچتا.
اقامت دین کی جد و جہد کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں رہتا امر بالمعروف نہیں انل منکر کرنے کے لیے. سب اپنی ذاتی زندگیوں کے اندر گھومتے رہتے ہیں. گناہ تو نہیں کر رہے, کوئی کھانا پکا رہا ہے گناہ کر رہے, کوئی عورت اپنے گھر کو جھاڑ رہی ہے, پونچھ رہی ہے, سجا رہی ہے, سنوار رہی ہے, ٹوتھ برش سے وہ ڈسٹنگ کر رہی ہے فرنیچر کی, گناہ کر رہی ہے. یا وہ کاٹن بٹ سے بھی لوگ جو ہے نا وہ صفائیاں کرتے ہیں فرنیچر کی, کیو ٹپس سے گھر کی صفائیاں کی جا رہی ہیں. گناہ تو نہیں ہے, مباح ہے, کریں, کوئی گناہ نہیں. لیکن اس میں اتنا لگ گئے کہ ساتھ والا جو ہے وہ بالکل جاہل رہ گیا دین سے, اس کی فکر ہی نہیں. تو یہ بھی وہ چاہتا ہے کہ مباح کاموں کے اندر لگا دے, یا یہ بھی نہیں کر سکتا تو کیا کرتا ہے, کم اجر والے کاموں میں کم از کم انوالو کر دے, ذاتی عبادت کرتے رہو, اجتماعی کاموں کے اندر اجتماعی نیکیوں میں حصہ نہ ڈالو, یہ چاہتا ہے. اس میں بھی گناہ تو نہیں ہے. آپ کوئی گھر میں بیٹھ کے عبادت کر رہا ہے, ایک عورت ذاتی طور پہ پردہ کرتی ہے, 5 وقت نمازیں پڑھتی ہے, روزے رکھتی ہے, نفلیں پڑھتی ہے, تہجد پڑھتی ہے, اشراق پڑھتی ہے, چاشت پڑھتی ہے, روز 2 پارے پڑھتی ہے قرآن کے. ایک یہ کام ہے. ایک کام یہ ہے کہ کسی جگہ جا کر لوگوں کو سمجھا دیا جائے, بتا دیا جائے, وضو کا طریقہ سکھا دیا جائے کسی کچی بستی میں جا کر, یا آپ کو بچوں کو تھوڑا سمجھا دیا جائے, ٹین ایجرز کو جمع کر کے ان کی کوئی کلاس کر لی جائے, یا چھوٹے بچوں کے لیے کوئی اسلامک اسکول کھول دیا جائے ونس اے ویک والا, وہاں ان کو سکھا پڑھا دیا جائے. ان سب سے بے نیاز کر دیتا ہے, کہتا ہے بس تم اپنے آپ کو دیکھو, باقی سب کو چھوڑو. تو اس طرح سے وہ درجہ بدرجہ انسان کو پھنسانے کی کوشش کرتا ہے. اگر آؤٹ رائٹ جہنم میں نہیں ڈلوا سکتا, کم از کم اعلیٰ جنت سے محروم کرنا چاہتا ہے کہ رسولوں والے کام تو نہ کریں, کام رسالت میں حصہ نہ لیں. تو رسالت والے پہلو سے بے نیاز کروا دیتا ہے, عبد والے پہلو پر فوکس کروا دیتا ہے کہ تم بندے بنو, رسول کا مشن, رسول کا کام چھوڑو, کوئی ضرورت نہیں. بعض دفعہ یہ بھی کرتا ہے کہ 70 نیکیاں کرواتا ہے, چھوٹی چھوٹی نیکیاں. چلو امی کو پانی پلاؤ, چلو ابو کے لیے کام کر دو, چائے بنا کے دے دو, چلو بھائی کو جوتا پہنا دو, چلو صفائیاں کر لو. 70 نیکیاں کروائے گا چھوٹی چھوٹی, تاکہ ایک بڑا گناہ کروا لے. سب کچھ کر کے کہے گا ذرا انٹرنیٹ تو کھولو, ذرا نکالو فلاں سائٹ, وہ جو پورنوگرافک سائٹ ہے. اماں تب خوش ہو کے سو گئی ہیں نا کہ بیٹی نے اتنا کام کیا, چلو کوسٹ کلیئر ہے, چلو لگاتے ہیں انٹرنیٹ. چلو فلاں کتاب جو تمہارے دوست نے دی تھی نا, جو اماں کے سامنے نہیں پڑھ سکتے, چلو ذرا نکالو, چلو بیٹھ کے پڑھتے ہیں. 70 نیکیاں کروائے گا تاکہ ایک بڑا گناہ کروا لے. کتنا پرابلم ہے نا شیطان کا. حسد کرواتا ہے, بغض پیدا کرواتا ہے, غیبت کرواتا ہے, بہتان طعنہ, ایسے کام کروا لیتا ہے, اور بروں کی صحبت کی طرف لے جاتا ہے. کسی نے کہا ہے کہ بروں کی صحبت سے بچو, وہ اچھوں سے تم کو متنفر کرا دیں گے, اچھوں سے تم کو بے نیاز کر دیں گے. اب آخرت میں انجام کیا ہوگا؟ آخرت میں انجام یہ ہوگا کہ رحمان کے بندے رحمان کی رحمت میں, شیطان کے بندے شیطان کے ساتھ. تو بہت دعا کرنی چاہیے کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم, کہ اللہ ہم تجھے سامنے رکھتے ہیں, ان کے حملوں سے اللہ تو ہمیں بچا, اور اللہ ان کی شر سے تو ہمیں بچا, شیطانوں کے شر سے اور شیطان نما انسانوں کے شر سے اور کافروں کے شر سے, اللہ تو ہمیں بچا. لیکن جب لوگ نہیں شیطان سے دوری اختیار کرتے, اسی کی صحبت کو انجوائے کرتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا آخرت میں؟ دنیا میں تو خیر بڑا مزہ ہو سکتا ہے, بڑا انجوائے کریں, بڑا انٹرٹینمنٹ ہوا, سب کچھ ہو گیا. فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں, اور ظالموں کی یہی سزا ہے. دونوں کا انجام آگ ہوگا, شیطان کا بھی انسان کا بھی. اور تھوڑے دن کی بھی سزا نہیں, خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. دنیا میں تو بڑی سی بڑی مشکل انسان برداشت کر جاتا ہے اس امید پر کہ ایک نہ ایک دن یہ ختم ہو جائے گی, لیکن یہ تو خالدین کا معاملہ ہے, کوئی امید کی کرن نہیں. تو یہ مایوسی خود بہت بڑا عذاب ہوگی, جہنم کے عذاب میں مزید شدت کا سبب بنے گی. ابھی سب انجام بتا کر اللہ تعالی ہمیں نصیحت فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو, تم اپنے انجام کی فکر کرو, تم اس دنیا کو کل مت سمجھو, تم اس میں مست مت ہو جاؤ. فرمایا آیت نمبر 18 رکوع نمبر 3 شروع ہو رہا ہے,
یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. کون ہے یہ؟ اپنا نام، اپنے آپ کو سب بھول جائیے. اس وقت آپ کہاں ہیں، کدھر رہ رہی ہیں، آپ کس کی بیٹی ہیں، آپ کس کی بیوی ہیں، آپ کس کی ماں، کس کی بہن ہیں، آپ کس کی اسٹوڈنٹ ہیں، کس کی فرینڈ ہیں. آپ سب کو ذہن سے مٹا کر آپ صرف اپنی ذات پر فوکس کیجئے. کیا کرو؟ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے. تم نے اپنے لیے کیا جمع کیا ہے. تم بڑھ رہے ہو نا قبر کی طرف، تم جا رہے ہو قبر کی طرف. قبر کے لیے کیا سامان کیا؟ بجلی جاتی ہے تو جنریٹرز ہم نے لے لیے کہ ہمارا گھر ٹھنڈا رہے. بجلی ہے تو ہمارے گھروں میں اے سی لگے ہیں کہ ہمارے گھر ٹھنڈے رہیں. تم نے اپنی قبر کی ٹھنڈک کا سامان کیا؟ تمہارے گھر میں کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، تم فیومیگیشن کروا لیتے ہو. تم نے قبر کے کیڑوں کی فکر کی؟ گھروں کے کیڑے تو چیزیں کھاتے ہیں، قبر کے کیڑے تو ہمیں کھائیں گے. تو یہ جسم جو ہے، جس کو کتنا چمکاتے ہو، اتنا سجاتے ہو، اگر اس جسم کو تم نے معبود بنا لیا ہے، اس کی تم پوجا کرنے لگ گئے ہو اور تم نے اللہ کو بھلا دیا ہے، تو یاد رکھو جسم تو ہے کیڑوں کی غذا. کسی خاتون کے بارے میں یہ پتہ چلا تھا کہ وہ وضو اس لیے نہیں کرتی کہ بار بار پانی لگنے سے اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے اور خوبصورتی میں فرق آتا ہے. کچھ خواتین وضو اس لیے نہیں کرتی کہ انہوں نے میک اپ کیا ہوا ہوتا ہے، فاؤنڈیشن لگایا ہوا ہوتا ہے یا مسکارا، تو یا تو نماز ہی نہیں پڑھتی یا تیمم کر لیتے ہیں، یا نیل پالش لگائی ہے تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے وضو تو نہیں کر سکتے، بعد میں قضا کر لیں گے. تو سوچو کیا کر رہے ہو، کتنے دیر کا یہ تمہارا جسم ہے. وَلْتَنْظُرْ، اور چاہیے کہ دیکھے ہر جان مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے کیا بھیجا ہے. اپنی قبر کو کتنا ٹھنڈا کیا ہے تم نے، اپنی قبر کو کتنا منور کیا ہے تم نے، وہاں کی تنہائی کا تم نے کیا سامان کیا ہے. اور قبر بھی تو کوئی آخری مرحلہ نہیں، اس سے بھی تو اٹھنا ہے. پھر آگے جاؤ گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے، تو اللہ سے تم ملاقات کرو گے. اس کی کیا تیاری کی ہے، کتنا سجایا ہے، کتنا سنوارا ہے اپنے آپ کو، کتنا پریپیئر کیا ہے تم نے. ایک اتنے معمولی جاب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو اتنی محنت، اتنی محنت، ایسے تیار ہوتے ہیں، کیا پہننا چاہیے، کیسے بیٹھنا چاہیے، بات کیسے کرنی چاہیے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا چاہیے یا ادھر ادھر دیکھنا چاہیے، ہاتھ فولڈ کر کے رکھنے چاہیے یا ہاتھ میں لٹکانے چاہیے. ایک ایک تفصیل معلوم کرتے ہیں نا. اس لیے کہ جاب پیارا ہے، انٹرویو دینے جا رہے ہیں تو اس کا کیا ہے، نہیں ملا تو جاب ہی نہیں ملے گا نا، مر تو نہیں جائیں گے، آگ میں تو نہیں پھینک دے گا انٹرویو لینے والا. اور یہ اللہ کے ساتھ جو انٹرویو ہونا ہے اس کی فکر کی، اس کے بارے میں کہتے ہیں ہاں دیکھا جائے گا، کر لیں گے. یہ کمپلیسنسی ہے. دنیا کے بارے میں اتنے پرٹیکولر، آخرت کے بارے میں اتنے کمپلیسنٹ، دنیا کے بارے میں اتنے ایمبیشس، آخرت کے بارے میں اتنے قانے. ایسی قناعت آ گئی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے جو بھی ہے. تو فرمایا کہ نہیں، یہ مت کرو، کل کا سوچو، کل کا سوچو. یہ نہ ہو کہ آج کی فکر تم کو کل سے غافل کر دے. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ باخبر ہے ان کاموں سے، ان اعمال سے جو تم کرتے ہو. لی غدن کتنا پیارا لفظ ہے، ٹمورو. ایک ہم ٹمورو کا لفظ بولتے ہیں آنے والے کل کے لیے جب تاریخ بدلتی ہے. ایک کل کا لفظ استعمال ہم کرتے ہیں فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے. ہم کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں بچوں کے لیے کل کے لیے کچھ بچا کے رکھ لیں. تو کل سے مطلب یہ نہیں کل 14 تاریخ کے لیے، مراد ہے مستقبل 30 سال، 20-25 سال کی بات ہم کر رہے ہیں، 20-25-30 سال کی بات کر رہے ہیں. یعنی یہ جو لفظ غدن ہے اس میں تبدیلی حالات کا تصور موجود ہے. جب حالات بدل جائیں گے، ہم کہتے ہیں کہ اچھا چلو ہم کل کے لیے کچھ بچا کے رکھ لیں اپنے لیے. مراد کیا ہے، آج تو ہم جوان ہیں، آج کما رہے ہیں، کل بوڑھے ہو جائیں گے، ریٹائر ہو جائیں گے، تو چلو کل کے لیے کچھ رکھ لیں. تو کل کے لفظ کے ساتھ تبدیلی کا تصور آتا ہے. پیرامیٹرز چینج ہو جائیں گے، حالات بدل جائیں گے.
یہ خطاب جو کیا جا رہا ہے اس میں سب شامل ہیں، مومن بھی منافق بھی۔ یہ دنیا بہت بڑا آج ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں